عطا کرتا ہے اس کو ہر پیر کے مرید پر اللہ سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ کہ شہنشاہ بغداد کی نسبت، شہنشاہ بغداد کے پاس بیٹھنا، شہنشاہ بغداد کی باتیں کرنا، شہنشاہ بغداد کی باتیں سننا، شہنشاہ بغداد سے اکتساب فیض کرنا، شہنشاہ بغداد کی فکر کو آگے چلانا اور آپ کی فکر کے اوپر عمل کرنا، یہ حقیقی قادری کا عمل ہے۔ ہاں کچھ ہے نا نام کے قادری ہیں، کیا ہے؟ نام کے قادری ہیں، ہم قادری ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل نہیں۔ ہم قادری ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی افکار کو عام نہیں کرتے۔ ہم قادری تو ہیں لیکن جناب وہ دنگا فساد کر رہے ہیں، قادری تو کہلواتے ہیں لیکن وہ لو لاب میں پڑے ہوئے ہیں، فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا صحیح قادری وہ نہیں جو فسق و فجور میں ہوتا ہے، صحیح قادری وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے نور میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو حقیقی قادری بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ بولو، حقیقی قادری بننا ہے۔ اور حقیقی قادری بننے کے لیے حضرت شہنشاہ بغداد نے نسخہ بھی خود تجویز فرمایا ہے، نسخہ بھی خود دیا ہے، کیونکہ حقیقی قادری بنو گے تو کامیابی ملے گی نا۔ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں سورہ اللیل کی 17 نمبر آیت میں پتہ کیا کہتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر کسی کو جہنم کے اوپر پیش کرے گا، لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں ان قریب اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ نیک لوگوں کو اللہ جہنم سے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ ہیں کون؟ اس پر حضرت شہنشاہ بغداد کے صاحبزادے، نام ہے حضرت شیخ سید عبد الرزاق، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت شیخ سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ابا جی قبلہ حضور شہنشاہ بغداد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے ابا جی سے یہ پوچھا کہ ابا جی مجھے یہ تو بتائیں کہ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والے کو کما حقو ہمارا فیض کب نصیب ہوتا ہے؟ بھائی ہمارے سلسلے میں تو بندہ داخل ہو گیا، قادری تو بن گیا، بیعت ہو گیا کسی قادری سلسلے کے اندر، تو قادری سلسلے میں بیعت ہونے پر بندے کو کما حقو فیض کب ملتا ہے؟ حضرت شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے میرے بیٹے، جتنی دیر تک ہمارا مرید 8 چیزوں کو مکمل طور پہ پکڑ نہیں لیتا اتنی دیر تک ہمارا فیض نہیں ملتا، اور جب 8 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے پھر قادری فیض اس کے سینے پر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت شہنشاہ بغداد نے پتہ کیا کہا؟ پہلی چیز کتاب السنہ، کتاب السنہ، اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ کی سنت۔ ہمارے طریقے کا کوئی دعوے دار ہو لیکن قرآن کو نہ مانے، مصطفیٰ کے فرمان کو نہ مانے، تو حضرت شیخ عبد القادر کہتے ہیں وہ ہمارا مرید، بولو ہمارا مرید۔ ہمارے مرید کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے کتاب کو بھی تھامنا ہے اور مصطفیٰ کے فرامین کو بھی تھامنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو بھی تھامنا ہے اور مصطفیٰ کے، پہلی چیز فرمایا کتاب السنہ، دوسری چیز دل کی سلامتی، دل کی سلامتی۔ ابھی میں ان کی توضیح بھی کرتا ہوں، پہلے یہ سن لیں 8 چیزیں۔ تیسری چیز سخاوت، چوتھی چیز لوگوں کی خیر خواہی، پانچویں چیز مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا، اور چھٹی چیز تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، ساتویں چیز فرمایا لوگوں کو معاف کرنا،
اور 8ویں چیز فقر کو پکڑ لینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے صاحبزادے کو یہ کہا، میرے بیٹے اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے، کتاب و سنہ کو نہ مانے، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے اس کا دل سلامت نہ ہو، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے وہ سخی نہ ہو، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے وہ لوگوں کا خیر خواہ نہ ہو، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے اور وہ مسلمان کو تکلیف دینے سے بعد نہ رہے، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے لیکن تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے دور نہ کرے، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے اور معاف کرنے کا ملکہ اس کے پاس نہ ہو، اگر کوئی قادری سلسلے میں بیعت ہو جائے لیکن اس کے پاس فقر نہ ہو، تو وہ ہمارا فیض نہیں پائے گا۔ ہمارا فیض اسے ملے گا جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو کر ان 8 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ ان 8 چیزوں